بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لائیو ود لقمان شاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ پی ٹی آئی کے 43 ممبران کے استعفے لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، جو اسپیکر کا آرڈر تھا وہ مسترد کر دیا استعفے کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی عظمیٰ ریاض جدون موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واپس اسمبلی کیوں جانا چاہتے ہیں اور کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر انہیں ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ میڈم، پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ اسمبلی واپس استعفوں کے بعد آخر اسمبلی واپسی کا خیال آپ لوگوں کو کیوں پیدا ہو گیا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ لقمان۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جس طرح سے رانا ثناء اللہ کے بیان تھے، مریم نواز صاحبہ کے بیانات تھے کہ خان صاحب اگر کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو ہم وفاق کو بھی تحلیل کر دیں گے اور نئے الیکشنز کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ اور خان کا نئے الیکشن کا مطالبہ بھی صرف اس لیے ہے کہ جو اکنامک پالیسیز آج کل پی ڈی ایم کی تھرو یہ پاکستان کے اندر جو امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی اکنامک پالیسی ہیں کہ اس وقت تمام پاکستانی معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی جلد سے جلد صاف شفاف انتخابات ہوں، اور جو قوم جس لیڈر کو بھی منتخب کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، اس کا لیڈر آئے اور دوبارہ سے اپنی اکنامک پالیسیز بنائے اور فورن پالیسیز اپنی ٹھیک کرے اور پاکستان کو لے کر چلے۔ لیکن دیکھ لیں آپ کہ جس طرح سے پی ڈی ایم نے تمام یہ اکٹھے ہوئے خان صاحب کے خلاف، اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کیونکہ خان صاحب اور خان صاحب کی ٹیم بقول ان کے کہ جی نالائق اور نااہل ہے، اور یہ 14 جماعتیں جو اس وقت بہت زیادہ ذہین اور قابل لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 70 سال چلایا۔ ذہانت تو آپ مان گئی ان کی وجہ سے؟ بالکل جی، میں کیا ذہانت مانی ہوں، پوری قوم ذہانت ان کی مان رہی ہے کہ آ کر انہوں نے غریب کو غریب تر کر کے رکھ دیا اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو بھی غریب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو باقی جو اسی طرح سے جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، جو ناجائز پیسے کما رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے مہنگائی کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن ہم جیسے لوگ جو متوسط طبقے سے جن کا تعلق ہے اور جو غریب ہیں، وہ تو بالکل ہی غربت کو ختم کیا کرنا کہ تو غریب کو ختم کرنے پہ وفاق تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو 4 سالہ پالیسیاں تھیں ان کا خمیازہ بھگت رہی ہے قوم۔ دیکھیں لقمان، پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ 3 سال تک رہی، یہ 9-10 مہینے سے پی ڈی ایم کی حکومت جا رہی ہے۔ ہم تو فرسٹ ٹائم آئے تھے نا حکومت میں، اور یہ تو 70 سال سے پاکستان کو رول کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف سے پہلے معاہدہ کوئی خان صاحب نے تو نہیں کیا نا، انہی کی کیے ہوئے معاہدوں کو لے کر خان صاحب چلے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف پہ کم سے کم انحصار کیا جائے، ایکسپورٹ بڑھائی جائے پاکستان کی، امپورٹ کم کی جائے، صنعتی سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، کنسٹرکشن کے سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، لوگوں کے بزنسز سیٹل کیے جائیں۔ اس کے لیے مختلف انہوں نے نوجوانوں کے لیے پروگرام بنائے، سارا وہ سب آپ کے سامنے، اور آپ نے دیکھا اتنے نامناسب حالات کے باوجود، دیکھیں جی 3 سال میں 1 سال جو پاکستان کا جو معاشی حال تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے 2 مہینے کے صرف ریزرو موجود تھے، اور اس میں کس طرح سے خان صاحب نے اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد پھر انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن میں لے کر گئے، ٹیک آف ہونے ہی لگے تھے کہ دیکھیں ہماری جی ڈی پی 6% پہ چلی گئی تھی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی، ہماری امپورٹ کم ہو گئی تھی، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بمپر کراپس ہوئی ہیں جی، صنعتی جو سیکٹر تھا ہمارا، جتنے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر دیکھیں ڈیولپمنٹ کتنی تھی، مختلف انڈسٹریز لگ رہی تھیں، مزدوروں کو نوکریاں مل رہی تھیں، سب کام ہو رہا تھا۔ لیکن پھر پھر اس کے بعد 2 سال دیکھ لیں جی، کرونا رہا، اور کرونا وہ جس سے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کیا، جو ڈیولپ کنٹریز آپ کو پتہ ہے کہ وہ تباہی کے دہانے تک آ گئی تھیں، اس موقع کے اوپر بھی خان صاحب نے اپنی بہترین پالیسیز اپنائیں اور پاکستان کی اکانومی کو گرنے سے بچایا، جس کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی بہت زیادہ پریز کیا گیا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن پھر وہی سائفر اور ایک سازش ہوئی، سازش کے تحت خان صاحب کو اتارا گیا، اس کے بعد یہ ذہین اور قابل ترین لوگ آئے، اور وہ قابل ترین لوگ جو 10 روپے پیٹرول کی مہنگا ہونے کے اوپر کہتے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے کہ ان کی روح نہیں کانپی،
ان کے دل نہیں تڑپے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک غریب عوام کے اوپر 10 روپیہ پیٹرول بڑھا دیا، جبکہ ہم اس وقت پیٹرول 120-125 کا لیتے تھے اور ہم عوام کو 140-145 کا دے رہے تھے، جبکہ اب جو پیٹرول کی قیمت ہے انٹرنیشنلی اس کی جو پرائس ہے وہ گر رہی ہے۔ آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ 80 اور 90 کے اوپر ہے، اور یہ کیا دے رہے ہیں؟ 251۔ لیکن ہمیں IMF کا وفد پاکستان میں سنا ان سے معاہدہ بھی تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، وزیر اعظم آج یا کل منظوری بھی دے دیں گے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر آپ سخت ترین شرائط کے اوپر اگر آپ IMF سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا برڈن کس کے اوپر جائے گا؟ اس کا برڈن غریب عوام کے اوپر جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت IMF بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا، جو وہ فیکٹس اینڈ فگر مانگ رہا تھا، انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فگر ان کو پرووائڈ کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس پہ بھی IMF کو اعتراض ہے کہ آپ سے جو فیکٹس اینڈ فگر مانگے جا رہے ہیں وہ بھی آپ غلط دے رہے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر جھوٹی سیاست کر کے کامیاب ہو جائیں گے، اسی طرح یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جھوٹ بول کے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت IMF کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کی بھی انشورنس دی جائے، خان صاحب بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان کے وقار کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر کس طرح سے ہم سودا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں پہلے سوال کی طرف پھر واپس آتا ہوں کہ پرویز الہی سمیت دیگر سینئر رہنما بھی مشورہ دیتے رہے خان صاحب کو کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیں، اب آپ لوگ واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی، مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ خان صاحب پنجاب اور KP اسمبلی کبھی بھی ڈیزولو نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو شخص حکومت پہ آتا ہے وہ کبھی بھی اپنی حکومت کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کرتا۔ نہیں، انہوں نے تو سیاسی چال چلی، آپ اس چال میں آ گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو دل میں ہے وہی خان صاحب کی زبان پہ بھی ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنا تمام جو بھی لائحہ عمل ہے وہ قوم کے ساتھ ڈسکس کر کے انہوں نے کیا۔ انہوں نے جس طرح سے کہا تھا، دیکھیں جی، نیشنل اسمبلی میں دیکھا جائے تو 60% سیٹیں وہاں پہ خالی تھیں، اور اگر 60% نمائندے جو پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا حکومت کی کیا پالیسیز چلیں گی۔ اسی طرح سے خان یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے استعفے دینے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ سازش کے تحت آئی ہے اس کو کم سے کم ٹائم ملے، کیونکہ جتنا زیادہ پرولونگ ہوگی اتنے ہی پاکستان کی اکانومی ڈوبے گی اور پاکستان کی عوام کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے استعفے دیے، انہوں نے قبول نہیں کیے۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ بات کہی کہ میں ہر ممبر کو بلا کے اسے تصدیق کروں گا، اگر اس نے اس کو ویریفائی کر دیا تو میں اس کا استعفیٰ قبول کر لوں گا۔ اور جب خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے KP اسمبلی اور آپ نے پنجاب اسمبلی ڈیزولو کر دی تو ہم وفاق کو بھی ڈیزولو کر کے نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے، خان صاحب نے ان کی بات کو سمجھتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں بھی 60% سیٹیں خالی ہیں، تو انہوں نے دونوں اپنی اسمبلیاں تحلیل کی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ PDM کو پتا ہے کہ اگر وہ ارلی الیکشن کرا لیں گے تو یہ دونوں جماعتیں، بلکہ یہ جو 14 جماعتیں یہ صفحہ ہستی سے مٹیں گی۔ نہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو KP کے اسمبلی توڑنے، پنجاب اسمبلی توڑنے کا افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل بھی افسوس آپ نے نہیں اپنے ہو رہا۔ مضبوط مورچے چھوڑ دیے؟ دیکھیں بالکل ہم نے اپنے مضبوط مورچے چھوڑے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کو اس بات کا پتہ ہے کہ خان صاحب صرف اپنی ذات کے لیے حکومت میں یا کرپشن کے لیے حکومت میں نہیں آئے، وہ اگر حکومت میں آئے ہیں تو وہ عوام کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اور اگر وہ ارلی الیکشنز چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں 9 مہینے کے اندر اس گورنمنٹ نے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ اس حکومت کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، اور جو عوام جن لوگوں کو بھی الیکٹ کرے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ آئیں، اپنا منشور لے کر آئیں، اپنی پلاننگ لے کر آئیں، اکنامک پلاننگ اپنی لے کر آئیں، اپنی فورن پالیسیز لے کر آئیں، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کر چلیں، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتر عمل اختیار کر سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ارلی الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، حالات تو نہیں لگ رہے۔ دیکھیں حالات بالکل نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ کیونکہ جس طرح سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تو اس وقت پوری عوام، پورے پاکستانی
پی ڈی ایم سے بہت زیادہ متنفر ہیں، اور اگر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی، کلین سویپ کریں گے خان صاحب۔ یہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ارلی الیکشنز ہوئے تو یہ سارے صفحے ہستی سے مٹیں گے، دیٹس وائی وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک آپ لوگوں کا بیانیہ آیا تھا کہ خان صاحب دوبارہ جتنے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان پہ سیٹوں پہ خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے، پھر اس بیانیے سے آپ لوگ واپس کیوں چلے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شروع میں 11 سیٹیں خالی کی گئی تھیں تو خان صاحب نے کہا تھا، اور میں چاہتی بھی یہ ہوں اور عوام کی بھی ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے خان صاحب خود ایز اے لیڈر آئے اور انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور آپ دیکھیں کہ عوام نے ان کو کتنی ہیوی ان کو سپورٹ کیا اور وہ کس طرح سے الیکٹ کروایا لوگوں نے انہیں۔ اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا، زرداری صاحب کو آنا چاہیے تھا، بلاول کو آنا چاہیے تھا، حمزہ شہباز کو آنا چاہیے، مریم نواز کو آنا چاہیے۔ اصل تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ نگران سیٹ اپ کے لیے اسمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، بالکل جی، آپ راجہ ریاض پہ اعتماد نہیں کرنا چاہ رہے، بالکل اصل تو یہی ہے نا۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کی اور پھر جو نگراں اس وقت جو گورنرز بٹھائے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس وقت جو جنرل الیکشنز ہیں، جو صوبے کے لیول پہ جو الیکشنز ہیں جو انہیں 90 دن کے اندر اندر کرانے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ اس بیسس کے اوپر خان صاحب نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی راجہ ریاض جیسے شخص کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ چھوڑ دیا تو کل اس نے جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کے اندر جس شخص کو یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی خلاف ہوگا اور پاکستان کے بھی خلاف ہوگا۔ تو دیٹس وائی جی خان صاحب نے بالکل کہا ہے کہ ہم لوگوں کو واپس اسمبلی میں جانا چاہیے اور ہمیں لیڈر آف اپوزیشن چینج کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں انٹرم سیٹ اپ کی طرف جانا چاہیے اور مل کے ایک شخص کی خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ اس دفعہ ٹکٹ مخلص لوگوں کو دیا جائے گا۔ 2018 میں جو اے ٹی ایم مشینیں تھیں جن کو اے ٹی ایم مشینیں کہا جا رہا تھا، کیا وہ سب مسترد ہو جائیں گے اس دفعہ؟ دیکھیں لقمان، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب خان صاحب نے شروع میں پی ٹی آئی بنائی تو انہوں نے تمام جو ٹکٹس تھے وہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور پڑھے لکھے طبقے کو دیے تھے، لیکن لوگوں کے مائنڈ بنانے کے لیے اور بتانے کے لیے تمام سچویشنز میں سے خان صاحب گزرے۔ ان لوگوں کو اس طرح سی پذیرائی عوام کی طرف سے نہیں ملی جو پذیرائی جو آلریڈی سیاستدان موجود ہیں ان کو دی گئی۔ تو ظاہر ہے خان صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آ کے یہاں پہ اپنی جیبوں کے لیے تو کام کرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کا تو کام کرتے ہیں، لیکن وہ عوام اور پاکستان کے لیے نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہر چیز پی ٹی آئی کا منشور، پی ٹی آئی کا ویژن ہر پاکستانی کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے خان صاحب نے اس دفعہ کہا ہے کہ وہ ہر جو مخلص شخص ہے، جو ایماندار شخص ہے، جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے قابل قبول ہے، جو ایماندار بندہ ہے، اس کو جی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ٹکٹ دیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اب وہ جو روایتی سیاستدان ہیں جو صرف اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سیاست کرتے ہیں ان کو لوگ بھی مسترد کریں گے اور نئے لوگوں کو آزمائیں گے۔ اچھا، قبل از وقت الیکشن اگر نہیں ہوتے، قبل از وقت کو تو چھوڑیں، وقت پہ بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، ہمارا اس وقت نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے ہم خود الیکٹ کریں، اور اس کے بعد جو باقی ہے تو جس طرح سے باہر عوام کے ساتھ مل کے ہم حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اس طرح سے اسمبلی میں بیٹھ کے بھی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں اور ارلی الیکشنز کی کوشش کریں۔ پریشر کے لیے تو آپ لوگوں نے اجتماعی گرفتاریوں کا بھی فیصلہ کیا، اب تک کتنی گرفتاریاں دے چکے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہائی لیڈرشپ کے اوپر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں شہباز گل صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ ہمارے جو انتہائی سینئر سیاستدان اعظم سواتی صاحب جو سینیٹر ہیں ان کی حالات آپ دیکھ لیجئے، فواد چودھری صاحب کے آپ دیکھ لیں۔ تو ان بیسس کے اوپر خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بالکل جی ہم اجتماعی گرفتاریاں دیں گے اور جیل بھرو تحریک چلائیں گے کہ اگر آپ نے جیل بھرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس طرح سے بھریں۔ تمام پی ٹی آئی کی ہائی لیڈرشپ کو بھی جیل میں ڈالیے اور تمام جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بھی ڈالیے۔ پھر آپ کے مختلف لیڈر ضمانتیں کیوں کرا رہے ہیں؟ اگر جیل ہی جانا ہے پھر ضمانتیں کس چکر میں؟ دیکھیں ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس وقت جو ضمانتیں کرانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے
کہ جو پلاننگ جو اسٹریٹجی خان صاحب اپنا رہے ہیں وہ پراپر ایک طریقے سے اپنائی جائے گی. لیکن اگر پہلے سے اگر جو بندے ہیں وہ گرفتار ہو گئے تو جو ہماری پلاننگ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے. تو بالکل جی ضمانتیں کرانے کا مقصد اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جو ہم نے اسٹریٹجی اپنانی ہے وہ ہماری ہائر لیڈرشپ ساری مل کے بیٹھے گی اور اس کو پلان کر کے اس کے بعد بالکل جی سب گرفتاری دیں گے. خان صاحب دیں گے, سب سے پہلے گرفتاری خان صاحب دیں گے. تو ظاہر ہے آج آپ زمان پارک کے باہر دیکھ لیجئے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. آج کوئی پولیس وہاں خان صاحب خود بھی گرفتاری سے بچنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں خان صاحب کیوں نہ گرفتاری سے بچیں. آپ بھی ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہزارہ سے, اور ہزارہ کی ایک کہاوت ہے کہ 100 مرے 100 کا سردار نہ مرے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سردار کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اپنے سردار کو اس لیے دوبارہ سے الیکٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے انتہائی مخلص اور بہترین لیڈر ہے. اس کے مقابلے کا ابھی تک کوئی سیاستدان پاکستان کے اندر موجود نہیں. اچھا 100 میں سے ایک سردار تو نون لیگ کی لندن سے واپس آئی ہیں, پورے پنجاب میں ان کے جلسوں کا شیڈول بھی طے ہو گیا ہے. آج وہ آپ کے حلقے میں بھی ہیں, ایبٹ آباد میں بھی, وہ تو عوامی جلسوں میں شرکت کر رہی ہیں, عوامی پریشر بھی بنا رہی ہیں, عوام میں گل مل بھی رہی ہیں. خان صاحب کسی عوامی پروگرام میں نہیں جا رہے تو پی ٹی آئی کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی؟ لقمان میں حیران ہوں کہ ابھی خان صاحب کو گولی لگنے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جتنے کامیاب جلسے خان صاحب نے کیے ہیں اتنا تو مریم نواز صاحبہ سوچ بھی نہیں سکتی. اگر ان کے والد بھی آ جائیں تو وہ اتنے کامیاب جلسے نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مریم نواز صاحبہ کا ایبٹ آباد میں جو جلسہ ہوا وہ میرے گھر کے قریب ہی ایک ماڈرن مارکی ہے جس کے اندر میکسیمم 500 یا 600 بندہ آ سکتا ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنا جلسہ کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ مارکیز کے اندر ان کے جلسے ہوں گے تو وہاں پہ عوام کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پذیرائی ان کو مل رہی ہے یا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں. جلسے ہوتے ہیں تو خان صاحب سے سیکھیے کہ خان صاحب نے کیسے جلسے کیے, کس طرح سے انہوں نے ایبٹ آباد کا ڈگری کالج کا گراؤنڈ بھرا اور اس کے باوجود لوگ گلیوں کے اندر کھڑے ہوئے خان صاحب کی تقریر لاؤڈ سپیکرز کے اوپر سن رہے تھے. تو جلسہ وہ ہوتا ہے, مارکی کے اندر جلسے نہیں ہوتے ہیں, یہ کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. نہیں آپ لوگ اجتماعی گرفتاریاں بھی دے رہے ہیں, پھر آپ کی لیڈرشپ باہر آ کے جلسوں کو لیڈ بھی نہیں کر رہی. ضمنی الیکشن میں آپ لوگ کس طرح, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ضمنی الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ دیکھیں ایک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج وہ نواز شریف جس کے پلیٹلیٹس 4 سالوں میں پورے نہیں ہو رہے لیکن وہ یورپ کے ٹرپ پہ جا رہے ہیں, وہ امریکہ جا رہی ہیں, وہ انگلینڈ میں موجوں والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پاکستان صرف اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کو یہ شورٹی نہیں دی گئی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. بھیجا بھی تو آپ لوگوں نے. دیکھیں ہم نے بھیجے اور کیوں بھیجے اس کی تمام تفصیلات خان صاحب نے آلریڈی آپ سب کو بتا دی اور کلیئر کر دی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ خان صاحب نے ان کو باہر بھیجا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کی, خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کی ابھی بھی جو ٹانگ کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ہڈی جڑی ضرور ہے لیکن اس پہ کیلسیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی کہ وہ ابھی بھی نازک ہے. تو خان صاحب اگر وہاں پر ہیں تو ان کا علاج بھی ہو رہا ہے, ڈاکٹر بھی پاکستانی ہیں, خان صاحب بھی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہر جو ان کی سرجری ہوئی, جو ان کی روز کی جو میڈیسن ہے, اس سب کی ڈیٹیلز ایون پوری عوام کو پتہ ہے. لیکن کہاں گئے نواز شریف صاحب جن کو دل کی تکلیف بھی تھی, بائی پاس بھی ہوا اور انہوں نے ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے اور ان کو کیا نہیں ہوا تھا, لیکن آج صحت مند ہونے کے باوجود اگر نہیں آ رہے ہیں تو میں حیران ہوں لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے. وہ لیڈر جو خود تو باہر عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے اور یہاں پہ پاکستان کے اندر اپنی قوم کے اوپر پیٹرول کے بم پہ بم پھینکتا جا رہا ہے جس سے مہنگائی کا طوفان پاکستان کے اندر آ گیا ہے. تو وہ لیڈر کیا پاکستان کو سمجھے گا اور کیا پاکستان کی عوام گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب بھی ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی تک تو خان صاحب نہیں گئے, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے بھی پاکستان کے اندر موجود رہے. کیوں وہ علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن خان صاحب نے پاکستان کے اندر وہ ہاسپٹل بنایا جو پوری پاکستانی عوام وہاں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں اور خان صاحب بھی وہاں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. تو یہ تو وہ لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی جنہوں نے ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا جس کے اندر وہ خود علاج کرا سکیں. چلیں شکریہ محترمہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ. تو
تو دیکھتے ہیں کہ استعفوں کے بعد ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.